پیارے دوستو، اکثر لوگوں کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہم سو نہیں پاتے ہیں۔ رات کو بار بار آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے کوئی ہی شاید ایسا شخص ہوگا جس کی آنکھ رات کو نہ کھلتی ہو، کبھی کسی پریشانی کی وجہ سے، یا پھر کبھی کروٹ لینے کی وجہ سے، یا کبھی کوئی برا خواب دیکھ لے تو بھی اچانک جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن کبھی کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے دوران ہماری آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اس لمحہ ہم اچانک جاگ جاتے ہیں؟ اور اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن شاید ہم نے اس بات پر غور کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایسا کیوں ہوتا ہے، کون ہے جو اس وقت آپ کو نیند سے جگاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو پیارے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بتائیں گے۔ تو دوستو، اس سے پہلے کی ویڈیو شروع کریں، آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نئی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ پیارے دوستو، دنیا مصیبتوں پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہیں تو کچھ مال و اسباب کے ختم ہو جانے سے غم میں ہیں، اور کچھ لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستاتا رہتا ہے۔ یعنی انسان کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے بھی نیند کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، تو انہی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا کیوں ہوتا ہے کہ رات کے وقت یعنی رات 3 بجے سے لے کے 5 بجے کے درمیان ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور گرمیوں میں یہ وقت بدل جاتا ہے؟ اس لمحے ہم اچانک جاگ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، لیکن شاید اس بات پر آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ چلیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ پھر آپ کو سائنس کی روشنی میں یہ بھی بتائیں گے اگر آپ کے ساتھ اب دوبارہ ایسا ہو تو فوراً اس وقت آپ کو ایسا کرنا چاہیے جس سے زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ پیارے دوستو، ایسا ہونا کسی مرض کی نشانی نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ بیمار ہو چکے ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، آپ کی بار بار آنکھ کھل رہی ہے تو آپ کی خوش قسمتی کی علامت ہے، خوش قسمتی کی نشانی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس سے پریشان ہونے کے بجائے آپ اپنے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا خالق، آپ کا مالک آپ کو پکارتا ہے۔ پیارے دوستو، رات کے وقت اللہ پاک اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ اس سے توبہ کے دروازے اور رحمت کے دروازے کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کی من پسند چیز عطا کروں، ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں۔ اسی طرح کی شاہی مسلم کی ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک توقف کرتا ہے یہاں تک کہ جب 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طلبگار ہے میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا جو میں اس کو دوں، اور ہے کوئی دعا مانگنے والا دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، یہاں تک کہ فجر شروع ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ان 2 حدیث کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ قیمتی وقت سے آگاہ کرتے چلے کہ یہ وقت کتنا قیمتی اور اہمیت والا ہے، یہ کتنا مقدس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا اللہ ہمیں آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو میں سب کچھ عطا کروں گا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کی آنکھ رات میں 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان کھلتی ہے
تو آپ فوراً اٹھیں اور پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمان پر عمل کریں اور اللہ سے جو بھی دعا مانگنا ہے مانگ لیں۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کچا پیاز اور لہسن کھانا کیسا ہے۔ دوستو کچا پیاز اور لہسن ہم سب کھاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس ارشاد کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اسی لیے دوستو اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے، کیونکہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ بہت ضروری ہے، مسلمان کو اس بات کو جاننا بھی ضروری ہے۔ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز اور لہسن کھانے سے منع فرمایا ہے۔ عزیز دوستوں ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خیبر کے جنگ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کچا پیاز اور لہسن کھائے وہ ہماری مسجد کی اور نہ آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کوئی کچا پیاز کھا کر مسجد میں آئے گا تو اس شخص کے منہ سے پیاز کی بدبو آتی ہے، اسی پیاز کی بدبو کی وجہ سے جو مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی پیاز اور لہسن کھائے ہماری مسجد کی اور نہ آئے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جب کوئی کچا پیاز اور لہسن کھا کر مسجد نبوی میں آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو مسجد سے نکال کر جنت البقیع جا کر رکنے کا حکم دیتے۔ تو میرے عزیز دوستوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پیاز اور لہسن کھانے کے بارے میں جو ہم نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا ہے۔ لیکن عزیز دوستو اگر کوئی پیاز کھا لے تو فوراً مسواک کر لے کہ جو گندی بدبو آ رہی ہے وہ چلی جائے۔ دوستو یہ روایت ضروری ہے، اسی لیے یہ معاملات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک غلطی کی وجہ سے انسان کو موت تڑپ تڑپ کر آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انسان جب یہ ایک غلطی کرتا ہے تو اس کی موت تڑپ تڑپ کر آتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور دستے ادب کو جوڑ کر کہنے لگا یا علی وہ کون سا کام ہے، وہ کون سا عمل ہے جس عمل سے انسان تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، قبر میں بھی تڑپتا رہتا ہے۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کسی پر جھوٹا الزام لگانے والا موت سے پہلے تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، کیونکہ اس کے جسم میں اس کی روح اٹک جاتی ہے، اس کی روح اس کے جسم میں رک جاتی ہے۔ یاد رکھنا کبھی بھی کسی انسان پر جھوٹا الزام نہ لگانا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کو ناپسندیدہ عمل میں سے سب سے زیادہ ناپسند یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان پر الزام لگائے، کیونکہ اس عمل سے انسان کو بھی دنیا میں بھی تڑپتا ہے اور قبر میں بھی قیامت تک تڑپتا رہے گا۔ دوستو کسی پر بھی جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے، جھوٹی تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو آپ